بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں بھیجی ہے حیدرآباد سے ناز نے۔ سنتے ہیں ناز کی سچی آپ بیتی۔ ناز بتاتی ہیں یہ قصہ کافی سال پہلے پیش آیا جب میری عمر تقریباً 16 یا 17 سال تھی۔ ہم لوگوں نے حیدرآباد میں ایک بڑا مکان لیا تھا کیونکہ بہن کی شادی تھی اور پرانا مکان بہت چھوٹا تھا، اور یہ مکان ہم نے حیدرآباد میں بہت اچھے علاقے میں بہت ہی اچھی قیمت پہ ہمیں ملا تھا یہ مکان۔ ہم لوگ تقریباً 5 بہن بھائی ہیں۔ سب سے بڑے بھائی جن کا نام کامران ہے، اس سے چھوٹی میری بہن ہے جن کی شادی تھی صدف، اور ان کے بعد پھر ایک بھائی ہے اور پھر ہم 2 چھوٹی بہنیں۔ میرے ابو ایک گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہیں اور میری امی بھی ٹیچر ہیں۔ میرے بڑے بھائی میڈیکل کے 3رے سال میں تھے اور ان سے چھوٹی جو بہن تھی وہ بھی ابھی پڑھ رہی تھیں، لیکن میرے تایا نے ضد کی کہ اس کی شادی ہمیں جلدی کرنی ہے، تو اچانک ہی بہن کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ابھی ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 2 سے 3 مہینے ہوئے تھے کہ بہن کی شادی شروع ہو گئی۔ ہمارے برابر ہی گھر میں ایک گھر اور خالی تھا، اور جب ہم لوگوں نے یہ گھر خریدا تھا تو ہمیں جو اسٹیٹ ایجنسی والے تھے انہوں نے اس گھر کی ہمیں چابی دی تھی کہ جب کوئی یہاں آئے تو آپ اس کو یہ گھر دکھا دیجیے گا، کیونکہ میں اتنا زیادہ بیزی ہوتا ہوں اور کافی دور ہوتا ہوں تو میرا یہاں آنا ذرا مشکل ہے۔ تو ابو نے ان سے وہ چابی لے لی تھی کہ ٹھیک ہے جب کوئی بھی آئے گا تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا تو ہم اس کو وہ گھر دکھا دیں گے۔ بارات چونکہ لاہور سے آنی تھی تو پھر بارات کا جو انتظام تھا ابو امی نے سوچا کہ برابر والے گھر میں کر دیں گے، تو پھر ابو نے اس اسٹیٹ ایجنسی والے سے معلوم کیا کہ اگر آپ کہیں ہم آپ کو مناسب کرایہ دے دیں گے تو 1 ہفتے کے لیے ہم یہ گھر اپنے مہمانوں کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیجئے، لیکن اگر بہتر ہوگا کہ آپ جو لڑکوں کو اور مردوں کو اس گھر میں ٹھہرا دیجئے، عورتیں اور بچیاں اس گھر میں نہ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ تو ابو نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا وجہ تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کافی عرصے سے مکان بند ہے تو خدا نخواستہ کچھ ایسی اوپر کی چیزیں نہ اس میں آ گئی ہوں، تو اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ خیر ابو نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں لڑکوں کو اور آدمیوں کو وہاں ٹھہرا دوں گا۔ اور پھر جب شادی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سے تقریباً 3 سے 4 دن پہلے امی نے ابو سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اس گھر کی صفائی کروا دیں اور ضروری سامان وہاں پر شفٹ کر دیں۔ پھر ایک دن چھٹی کا میرے ابو نے میرے بھائی کے ساتھ مل کر اس گھر میں گئے۔ جب انہوں نے اس گھر کا دروازہ کھولا ہے تو گھر میں عجیب سی بدبو تھی۔ ابو اور بھائی نے اس چیز کو نوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے بند ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اسمیل ہوگی، لیکن اس گھر میں بہت زیادہ چمگادڑیں تھیں اور 2-4 بلی کے بچے بھی اس گھر میں ان کو نظر آئے۔ خیر جب وہ گھر صاف کیا چمگادڑیں تو ادھر ادھر ہو گئیں اور بلی کے بچے بھی پیچھے سٹور کی طرف چلے گئے، اور پھر میرے ابو نے کچھ ضروری سامان وہاں پر رکھ دیا۔ اور پھر جب بارات آئی تو میرے بڑے بھائی اور جو وہاں پہ دوست اور لڑکے اور جو ان کے کزن آئے ہوئے تھے اور جو مرد تھے ان سب کا وہیں پہ انتظام کیا۔ اب لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی تھی اور جو دوسرے شہروں سے لوگوں نے آنا تھا وہ لوگ بھی آنے لگے، اور پھر میری امی نے ان سب کا جو مرد تھے ان کا سامان ادھر ہی رکھوا دیا میرے بھائی سے کہہ کر۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بھائی کے جو تھے وہ ایگزام شروع ہونے والے تھے اور بھائی نے اپنی پڑھائی بھی کرنی تھی، تو انہوں نے اپنے لیے ایک الگ ہی کمرہ سیٹ کیا تھا۔ اپنا تمام پڑھائی کا سامان، اپنی ضروری چیزیں انہوں نے اس کمرے میں رکھ دی تھیں۔ ادھر شادی کی تیاریاں، شادی شروع ہو گئی تھی اور مہندی والے دن کی بات ہے کہ کافی دیر تک وہ فنکشن مہندی کا رہا، لیکن بھائی کو چونکہ اپنے صبح پیپر کی تیاری کرنی تھی تو بھائی نے امی کو کہا کہ میں ادھر جا رہا ہوں کیونکہ میں نے صبح اپنا پیپر دینا ہے اور میں جا کر اس کی تیاری کروں۔ بھائی امی کو بتا کر اس گھر میں آ گئے تو ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بھائی کو میرا چھوٹا والا بھائی بلانے کے لیے آ گیا کہ امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ تو بھائی نے کہا اچھا میں آتا ہوں، اور بھائی نے کہا کہ رکو تم ٹھہرو میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ آ جائیں میں باہر ہی کھڑا ہوا ہوں۔ جیسے ہی بھائی باہر آئے تو بھائی نہیں تھا چھوٹا والا، تو بھائی نے کہا میں نے اس کو کہا بھی تھا رکنے کا، یہ چلا گیا۔
خیر بھائی ادھر آئے امی کے پاس تو امی سے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، مجھے چھوٹا بلانے کے لیے آیا تھا۔ تو امی نے کہا نہیں بیٹا، میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تمہیں بلانے کے لیے۔ پھر امی نے چھوٹے بھائی کو بلایا اور پوچھا تو اس نے کہا میں تو وہاں گیا ہی نہیں بھائی کو بلانے، میں تو جب سے ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر بھائی تھوڑے سے پریشان ہو گئے تو امی نے کہا بھی کہ تمہیں کون بلانے کے لیے آیا تھا؟ تو بھائی نے امی کو پھر کچھ ایسا نہیں بتایا کہ امی کہیں ڈر نہ جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں امی، ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو۔ پھر وہ دوبارہ سب کے ساتھ ہی اس گھر میں گئے۔ پھر رات کی بات ہے کہ بھائی جب رات میں سو رہے تھے اور دوسرے بھی جو ان کے دوست کزن اور جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے وہ بھی دوسرے کمروں میں سو رہے تھے، تو بھائی کافی ٹائم تک پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب آ کے سوئے ہیں تو رات میں بھائی کے منہ پہ کسی نے ایک زوردار سا تھپڑ مارا اور بھائی ہڑبڑا کے اٹھ گئے۔ جب وہ اٹھے ہیں تو کمرے میں بالکل سناٹا تھا اور اندھیرا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر لائٹ جلائی ہے کہ شاید ان کے ساتھ کسی نے شرارت کی ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر بھائی نے دوسرے کمروں میں جا کر جھانکا ہے تو سب لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ بھائی کو تھوڑا سا خوف آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں واپس جاؤں، امی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، کہیں امی بھی نہ ڈر جائیں۔ خیر انہوں نے دوبارہ سے پھر سونے کی کوشش کی، آیت کرسی پڑھی اور سو گئے۔ صبح اٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ رات کو میرے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا۔ تو اس نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے تم نیند میں ہو گئے یا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ تو اس نے کہا، میرے بھائی نے کہا کہ نہیں یار، میرے منہ پر کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا تھا، اور اس سے پہلے بھی مجھے میرے بھائی نے جب آ کے کہا کہ امی بلا رہی ہیں، میں امی کے پاس گیا تو امی نے کہا کہ میں نے نہیں بلایا تھا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اس گھر میں کوئی ہوائی چیزیں نہ ہوں۔ بھائی کے دوست نے کہا لگتا ہے کہ تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے بھائی نے کہا کہ یار میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا، جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا میں نے تمہیں بتایا ہے، لیکن میں نہیں چاہ رہا کہ میں امی سے اس چیز کا ذکر کروں، کہیں وہ لوگ بھی نہ ڈر جائیں۔ خیر ہم نے کون سا یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کچھ دن کی بات ہے، جیسے ہی شادی کا فنکشن ختم ہوگا تو واپس ہم لوگ اپنے گھر میں ہی رہیں گے۔ خیر پھر اگلا دن شروع ہوا اور سب لوگ اسی طرح شادی کی مصروفیات میں بزی تھے، تو بھائی نے کہا کہ میں اس گھر میں سے اپنی کچھ چیزیں لے آؤں۔ جب بھائی اس گھر میں گئے ہیں تو بھائی نے اپنے کمرے میں جا کر دیکھا ہے، بھائی کی تمام کتابیں اور نوٹس اور یہاں تک کہ جو ان کی چیزیں تھیں پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں، جیسے کہ کسی نے شرارت میں پورے کمرے میں چیزیں پھیلا دی ہوں۔ اب تو میرے بھائی کو یقین ہی ہو گیا کہ اس گھر میں ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی اندیکھی مخلوق موجود ہے۔ خیر بھائی کو غصہ تو آیا، لیکن انہوں نے بڑے ہی آرام سے اور اطمینان سے کہا کمرے میں جا کر کہ یار جو کوئی بھی ہوئے مجھے کچھ دن یہاں رہنے دو، نہ میں آپ کو پریشان کروں گا اور نہ آپ مجھے پریشان کریں، کچھ دن کی بات ہے پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ خیر بھائی نے تمام سامان اٹھا کے اپنا سیٹ کیا اور پھر رات میں جو شادی تھی اس کے لیے تیار ہونے شروع ہو گئے۔ ابھی بھائی تیاری ہو رہے تھے کہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان کے شولڈر کے اوپر کسی نے بہت ہی وزن رکھ دیا ہو۔ بہت کوشش کے باوجود بھی انہوں نے اس وزن سے اپنی جان نہ چھڑوائی۔ پھر انہوں نے فوراً ہی ان کے ذہن میں آیا کہ آیت کرسی پڑھیں، اور انہوں نے جیسے ہی آیت کرسی پڑھی تو وہ وزن جو تھا وہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا۔ خیر جب تیار ہو کے بھائی گھر پر آئے تو انہوں نے امی کو یہ بات ضرور بتائی کہ امی اس گھر میں میرے خیال سے کوئی اندیکھا وجود ضرور ہے، جو کہ وہ لوگ وہاں رہتے ہیں اور ان کا ہمیں وہاں رہنا ان لوگوں کو ہمارا پسند نہیں آ رہا۔ امی بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی اور امی نے کہا اس دن بھی جو واقعہ ہوا وہ بھی اسی چیز کی وجہ سے ہے، بیٹا اب تم وہاں پر مت جانا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اگر امی میں وہاں نہیں جاؤں گا تو باقی لوگوں کو بھی ضرور ڈر لگے گا اور وہ لوگ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے کہ میں وہاں کیوں نہیں ان کے ساتھ ہوں۔ خیر آپ فکر نہ کریں، اللہ کا نام لے کے 2-4 دن اور گزارنے ہیں وہ گزر جائیں گے، پھر انشاءاللہ میں اپنے گھر پہ ہی رہوں گا۔ خیر بہن کی شادی ہوئی، ماشاءاللہ خیر سے رخصتی ہو گئی، وہ بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی، اور پھر جو مہمان تھے وہ بھی 1-2 دنوں میں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور پھر میرے ابو نے اس ایجنسی والے کو شکریہ کے ساتھ کچھ رقم بھی دے دی اور ان کو وہ چابی بھی دینی چاہی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں چابی آپ اپنے پاس ہی رکھیں، جیسے کوئی فیملی آئے گی تو آپ اس کو دکھا دیجیے گا۔ لیکن میرے ابو نے ان سے یہ بات بھی ضرور ذکر میں کی کہ اس گھر میں میرے خیال سے کچھ چیزیں ہیں، آپ پہلے ایسے کیجئے، اس چیز کا علاج کروائیے، یہ نہ ہو کہ آنے والوں کو یہ چیزیں پریشان کریں۔ اس نے بھی کہا کہ ہاں انشاءاللہ میں ضرور پہلے اس کا علاج کرواؤں گا، اس کے بعد اس مکان کو کرائے پہ دوں گا۔ خیر اسی طرح کچھ دن گزر گئے اور بھائی کے پیپر ہو رہے تھے، وہ اپنے پیپروں میں لگ گئے اور ہم لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی ایسا واقعہ میرے بھائی کے ساتھ پیش نہیں آیا
اور ہم لوگ اس بات کو بھول ہی چکے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد بھائی میرے کالج سے واپس نہیں آئے، اور امی نے بہت انتظار کیا، بہت زیادہ، لیکن بھائی گھر نہیں آئے۔ پھر جب میرے ابو آئے تو انہوں نے ان کو بتایا، تو میرے ابو نے بھی بہت تلاش کیا، تمام دوستوں کے بارے میں معلومات کی، ان کے گھر گئے، لیکن بھائی کا کہیں کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ پھر میرے ابو نے پریشان ہو کر پولیس میں رپورٹ کروا دی بھائی کی گمشدگی کی، اور میرے چچا کے ساتھ مل کر انہوں نے حیدرآباد کے تمام ہاسپٹلوں میں ہر جگہ میرے بھائی کو تلاش کیا، لیکن بھائی تھے کہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ اور ادھر سے میری امی بھی بہت زیادہ پریشان تھی، اور میری بہن جس کی شادی ہوئی تھی وہ بھی یہاں پر آ گئی تھی، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ بھائی گم ہو گئے ہیں، اور سب جگہ بھائی کی تلاش جاری تھی، لیکن بھائی تھے کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ اب یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں اپنے گھر سے کچھ عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، بہت ہی گندی، اور یہ اسمیل جو تھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میرے ابو نے پورے گھر میں چیک کیا، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مسلسل بدبو بڑھتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن پولیس بھی ہمارے گھر آئی، اور انہوں نے پوچھ گچھ کچھ کی، محلے میں بھی تمام دوست جو تھے بھائی کے، آس پڑوس، اور جو بھی ان کے جاننے والے تھے بھائی کے، ان سب سے معلومات کی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آخر آپ کا بیٹا گیا کہاں، آخر کیا ہوا تھا؟ پھر ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ شادی تھی اور ہم لوگوں نے یہ مکان بھی کرائے پہ لیا تھا۔ پھر میری امی نے وہ ذکر بھی کیا کہ اس طرح اس کے ساتھ وہ ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس گھر کی چابی دیجئے اور ہم لوگ اس گھر میں تلاشی لیں گے۔ اور پھر پولیس والوں کے ساتھ میرے ابو، میرا بھائی اور ایک دو محلے والے وہ بھی اس گھر میں گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ اس گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو بہت زیادہ اسمیل تھی اس گھر میں، پورا گھر اس بدبو سے بھرا ہوا تھا، اور عجیب سی ویرانیت تھی اس گھر میں، اور کافی ساری چمگادڑیں بھی تھی۔ خیر انہوں نے اس گھر کے کمرے ومرے چیک کیے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بدبو تھی کہ ان لوگوں کو وہاں کھڑا ہونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ خیر جب وہ لوگ وہاں سے پلٹنے لگے تو ایک پولیس والے کی نظر پڑی جو کہ صحن میں کونے میں ایک اسٹور روم بنا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ سر وہاں بھی چیک کر لیتے ہیں۔ تو پولیس والے نے کہا ہاں۔ پھر میرے ابو اور وہ جو پولیس والا تھا وہ اس اسٹور میں گئے ہیں۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا ہے، اندر سے بہت زیادہ بدبو کی ہوا سے باہر آئی ہے، اور اندر کا منظر دیکھ کر تو میرے ابو وہیں پر زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ اندر میرے بھائی کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور وہ اس طرح کا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کا پورا جسم سفید ہوا تھا، جسم میں ایک بھی خون کا قطرہ باقی نہیں تھا، اور اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، اور اندر سے اس کی آنکھیں بھی غائب تھیں، اور وہ بہت بری حالت میں اسٹور میں پڑا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی بھائی کی لاش گھر میں آئی، میری امی تو پاگل ہی ہو گئیں۔ جوان بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر میرے ماں باپ کا بہت ہی برا حال تھا، لیکن یہ بات سب کی سمجھ سے باہر تھی کہ جب باہر سے تالا لگا ہوا تھا تو بھائی گھر میں کیسے آیا، وہ وہاں تک کیسے پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی سب کیا ہوا۔ پولیس تو اپنے ہی طریقے سے تفتیش کر رہی تھی، لیکن میری امی کو یہ سب بات معلوم تھی کہ یہاں پر کوئی ہوائی چیزیں ہیں۔ پھر میرے ابو نے بھی اس اسٹیٹ ایجنسی والے کو بلایا اور اس سے بھی اس چیز کی تصدیق کروائی کہ اس گھر میں واقعی کوئی ایسی چیزیں تھیں جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچائی تھے اس نے۔ اور میرے ابو نے اس سے کہا بھی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس گھر کا علاج کرواؤ۔ اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اتنا بڑا نقصان کا باعث بنے گی۔ خیر میرے بھائی کو دفنا دیا گیا، اور پھر ایک رات میری امی زور زور سے چیخنے چلانے لگی، اور میرے ابو سے کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی قبر پر لے کر جاؤ، وہ مجھے بلا رہا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، امی ان سے بولو کہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ میرے ابو نے کہا کہ تم نیند میں ہو، ڈر گئی ہوگی، تمہیں اپنی بیٹی کی یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ مجھے بلا رہا ہے، آپ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کے پاس لے کے جائیں۔ لیکن رات کافی تھی تو میرے ابو نے کہا کہ صبح پہلی فرصت میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا، اور پھر میرے امی ابو نے صبح قبرستان جانے کا سوچا۔ پھر اگلے دن میرے امی ابو جب قبرستان گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی قبر کی مٹی کافی ساری ہٹی ہوئی تھی۔ پھر ابو نے گورکن کو بلا کر پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ کتے بلیوں نے قبر کو وہ کیا ہو، آپ پریشان نہیں ہو۔ لیکن میرے ابو نے کہا کہ نہیں، تم دیکھو قبر میں خدا نہ خواستہ انہوں نے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اور جب واقعی بھائی کی قبر کھودی گئی تو میرے بھائی کی لاش وہاں موجود نہیں تھی۔
اس چیز کا میری امی اور میرے ابو کو بہت ہی صدمہ ہوا، بہت ہی دکھ ہوا۔ میری امی تو پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی، اور پھر یہ چیز انہوں نے پولیس والوں میں بھی رپورٹ کی، اور پولیس نے بھی آ کے گورکن سے پوچھا، اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا صاحب کہ یہ لاش کب یہاں سے غائب ہے۔ خیر سب کے فیصلے پر پھر میرے ابو نے کہا کہ کسی عالم سے معلوم کرنا چاہیے۔ پھر ایک عالم کو بلایا تو اس نے پہلے تو میرے بھائی کی قبر پر جا کر کچھ پڑھائی کی، پھر میرے ابو سے کہا کہ وہ اس کی لاش کو لے گئے ہیں۔ تو میرے ابو نے کہا کون؟ کہہ رہے وہی جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جنہوں نے اس کی جان لی ہے۔ پھر میرے ابو نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جنوں کی سردارنی ہے، اس کو تمہارا بیٹا پسند آ گیا تھا، مرنے کے بعد بھی اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اس نے اس کی لاش کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پھر میرے ابو نے ان کو بھی بتایا کہ ہمارے برابر میں جو گھر خالی ہے وہاں پر اس طرح یہ سب ہوا تھا، اور اس کی جان بھی وہیں گئی ہے۔ پھر انہوں نے آ کر وہاں پر چلہ کیا، اور پھر ان لوگوں سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس لڑکے کو، اس کی لاش کو اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ تمہارے لیے تو وہ مر گیا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ایک بہت ہی نایاب چیز ہے، کیونکہ ہماری سردارنی کو وہ لڑکا بہت پسند ہے۔ اب ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اپنے بھائی کو رونے کے۔ پھر میرے ابو نے کہا اللہ کے اوپر چھوڑ دو، وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، ہمیں اپنے رب کی رضا میں ہی راضی رہنا ہے۔ خیر ہم لوگوں نے بہت جلد ہی وہ گھر چھوڑ دیا، اور آج بھی ہمارا گھر بھی اور وہ برابر والا گھر بھی خالی پڑا ہے، اور محلے کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں سے کوئی دن کے ٹائم بھی نہیں گزرتا، کیونکہ وہ گھر بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اور یہ واقعہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میرے بھائی کے ساتھ پیش آیا تھا، اور میری امی تو اب بالکل ہی پاگل ہو گئی ہیں۔ وہ اکثر رات میں اٹھ کر میرے بھائی کو پکارتی ہیں، اور اس سے کہتی ہیں کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ، کیونکہ پتہ نہیں میری امی کو میرا بھائی نظر آتا ہے شاید، یا ان کا ذہن ہے ایسا کہ وہ محسوس کرتی ہوں گی۔ بہت سال بیت گئے لیکن آج بھی میں اپنے بھائی کو نہیں بھول سکی، کیونکہ میرا بھائی بہت پیارا تھا، بہت ہی عزت کرنے والا، بہت پیار کرنے والا، اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا میرا بھائی۔ نہ جانے یہ جو اسٹیٹ ایجنسی والے ہوتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے سچ کیوں نہیں بتاتے؟ اگر انہوں نے ہمیں یہ سچ بتایا ہوتا کہ اس گھر میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو کبھی بھی میری امی، میرے ابو، میرے بھائی کو اس گھر میں نہیں جانے دیتے۔ تو یہ تھی ناز کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔